بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دکھائیں اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باطل، جو غلط، جو جھوٹ ہے یا رب، اس کو بھی ہمارے سامنے ظاہر کر دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ حق ہے، ہم چل نہیں پاتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ باطل ہے، ہم بچ نہیں پاتے، تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق پر چلوا دے اور باطل سے بچا لے۔ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ حق کو ہمارے اوپر خلط ملط نہ کیجو کہ ورنہ پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہ جب موت آئے تو ہم ثابت قدم ہو لا الہ الا اللہ پر، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے، آمین۔ سورہ الحدید آیا 9۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات إلى النور وإن اللہ بکم لرؤوف الرحیم، کہ هو الذی، وہ اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ هو الذی، وہ کون ہے، اس اب اپنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں آپ کچھ اور بتا رہے ہیں اور آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ تمہارا رب کیسا ہے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، تمہارا رب ایسا ہے کہ جس نے اپنے بندے پر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل کیا، آیات بینات، ایسی آیات، ایسی نشانیاں جو بینات ہیں، جو بہت واضح ہیں، جو بہت کلیئر ہیں۔ بینات کہتے ہیں کہ ایسا ایویڈنس دیٹ یو کین ناٹ آرگیو ود، ٹھیک ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی ایسی چیز لا کے بتا دے، جیسے فار ایگزامپل کسی نے کوئی گناہ کا کام کیا، ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی کہے کہ فلانے بندے نے گناہ کیا، تو آپ کہو گے میں کیسے مان لوں، تو جب وہ آپ کو کوئی پکچر لا کے دے گا نا بالکل کلیئر، تو آپ پھر مان جاؤ گے۔ تو قرآن کے اندر ایسی نشانیاں ہے کہ ایسے ایویڈنس ہے کہ آپ اس کو آرگیو نہیں کر سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں، وہ بالکل کلیئر ہے۔ تو اللہ وہ رب ہے جس نے اپنے بندے پر ایسی نشانیاں نازل کی جو بالکل کلیئر ہیں، اور وہ کیوں نازل کی، کوشچن مارک، کیوں نازل کی، اللہ وجہ بتا رہے ہیں، لیخرجکم، تاکہ آپ سب کو نکالا جائے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ اب دیکھیے ہم نے پچھلی آیات میں اللہ کا تعارف، اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ تمہارا رب کون ہے، وہ کتنی پاورز والا ہے، آسمان اور زمین کا ذرہ ذرہ اس نے تھاما ہوا ہے، کوئی جگہ چیز اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے، لیکن تمہارے رب کو پہلے پتہ ہوتا ہے، آسمان سے کوئی چیز اتر رہی ہے تو رب کو پتہ ہے، زمین سے کچھ نکل رہا ہے تو رب کو پتہ ہے۔ ایک بیج جو اندھیروں میں زمین کے چلا جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ خاموش بیج کس طرح سے اس کے اندر سے جو ہے وینز نکل رہی ہیں، اور کس طرح سے وہ گرو کر رہا ہے، آہستہ آہستہ اس میں سے جڑیں نکل رہی ہیں، کسی کو نہیں پتا، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا اور میرا رب ہے جس نے پہلے سورہ حدید کے سٹارٹ میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن آپ کو دیا، پھر ایمان کی بات ہوئی اور پھر خرچ کرنے کی بات ہوئی۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں میں بتا رہا ہوں، تاکہ تم سب کو نکالا جائے ظلمات سے اور کس طرف لایا جائے، نور کی طرف لے کر آیا جائے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ انسان اگر چاہتا ہے، دیکھیں ظلمات کیا ہوتے ہیں، اندھیرے، یہ قرآن کس چیز کو اندھیرے کہتا ہے؟ اندھیرے ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک ہوتا ہے اندھیرا ہمارے دل کا، اور ایک ہوتا ہے اندھیرا جو ہمارے باہر ہے، معاشرے کا اندھیرا، ہمارے معاملات کا اندھیرا، ہماری سوسائٹی میں جو اندھیرے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ اندھیرے ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتا ہے جو ہمارے ان سائڈ اندر کا اندھیرا ہوتا ہے، ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہمارے دل کے اوپر پردے آتے ہیں۔ تو ان سب اندھیروں کا حل ہے ان آیات کے اندر، ان قرآن کی اندر جو آیات ہیں، آپ ان سے جتنا کنیکٹ ہوگے آپ کے دل کے اندھیرے بھی ختم ہوں گے، اور آپ کے آس پاس جو آپ کی کمیونٹی ہے، جدھر آپ رہیں گے، جس سوسائٹی میں آپ رہیں گے، ادھر کے اندھیرے بھی یہ قرآن کے ذریعے ختم ہوں گے،
ٹھیک ہے؟ تو اب ظلمات، یہ اندھیرے جو ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں ظلمت جو ہوتی ہے نا، ایک اندھیرے کی اللہ نے بات نہیں کی، اللہ نے ظلمات کی بات کی، جمع کی بات کی۔ تو یاد رکھیں اندھیرا ایک نہیں ہوتا، اندھیرے بہت سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہالت کا اندھیرا ہوتا ہے، لا علمی کا اندھیرا ہوتا ہے، گناہوں کا اندھیرا ہوتا ہے، غفلت کا اندھیرا ہوتا ہے، گناہوں کا اندھیرا ہوتا ہے، الن نور، لیکن نور صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ کی کتاب جو اللہ سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کے رسول جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب ون نور ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اسپیسیفکلی یہاں پر قرآن کی طرف اشارہ ہے، اور ہمیں ہدایت کا نور، ٹھیک ہے؟ ہدایت کے نور، قرآن ہدایت کا نور ہے، یہ ہمیں اس طرف لے کے آتا ہے۔ اچھا، تو اب کیا ہے کہ ظلمات سے اگر آپ اور میں نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ایک اللہ کے ساتھ خود کو کنیکٹ کرنا ہوگا، ہمیں یہاں وہاں کے لوگوں کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں وہاں کی جو فلانا پیر اور فلانا یہ اور فلانا یہ بڑی بڑی عظمتیں لوگوں کی بیان کی جاتی ہیں۔ اب کوشش کیا کریں کہ آپ کی زبان میں سے جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو نا، وہ آپ کے اللہ تعالیٰ ہوں۔ یقین جانے جب آپ اپنے رب سے امپریس ہونے لگیں گے نا، اس کی عظمتوں سے، آپ لوگوں سے امپریس نہیں ہوں گے، آپ کو چیزیں امپریس نہیں کریں گی، آپ کو لوگوں کی بڑے بڑے تیسمار خان ٹائپ لوگ آپ کو امپریس نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جس رب سے میرا تعلق ہے وہ اتنی بڑی ذات ہے، اس کے پاس اتنی پاورز ہیں، وہ اتنا قادر ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں اس کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو جتنا جتنا آپ کا اللہ سے تعلق بنے گا قرآن کے ذریعے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے، اتنا اتنا آپ کے دل کے اندھیرے دور ہوں گے۔ ہمیں ٹینشن کے ہمارے دل پہ اندھیرے ہوتے ہیں، غموں کے اندھیرے ہوتے ہیں، کتنا ہمارا دل ہر وقت ڈوب ڈوب رہا ہوتا ہے۔ آپ جتنا قرآن سے قریب ہوگے، آپ کے یہ اندھیرے آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوں گے۔ دیکھیں، اندھیرا ایک دن میں ہم نے اپنے دل پہ کریٹ نہیں کیا ہوا، اس کو ایئرز لگے ہیں، تو یہ آرام آرام سے دور ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہماری سوسائٹی میں بھی جو گناہ ہیں، جو اندھیرے آئے ہوئے ہیں، جو ڈفرینٹ کلچرز ہیں، اور وہ کلچرز، میں سارے کلچرز کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن وہ کلچر جو اسلام سے ٹکر لے رہے ہیں، وہ کلچرز ہماری سوسائٹی کے اندھیرے ہیں، اور صحیح گندے اندھیرے ہیں، جنہوں نے جس اندھیروں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ تو یہ بھی اگر ختم ہوں گے تو آہستہ آہستہ، لیکن کیسے ہوں گے؟ قرآن کی تعلیمات کو عام کر کے، ٹھیک ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ تو نہایت شفیق اور بہت رحم کرنے والے ہیں، بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والے اور بہت محبت کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ ساری بات آپ کو اللہ کیوں بتا رہے ہیں، کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ نے آیات تم پر اور مجھ پر اس لیے نازل کی، ہمیں اس لیے اس قرآن کی طرف بلایا ہے کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں گمراہی میں نہیں ڈالنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارے ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر یہی بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے برائی کیوں بنائی؟ نعوذ باللہ، پھر کیوں گناہ ہے دنیا میں؟ تو یہی تو ٹیسٹ ہے نا، یہی تو ٹیسٹ ہے کہ اس نے ہمیں دو راستے دیے، اور قرآن میں آتا ہے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، آپ کے اور میرے اندر اللہ نے الہام کر دیا اچھائی اور برائی کو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آپ کے اور میرے اندر نجد کہتے ہیں ٹیلوں کو، پہاڑیوں کو، نیکی اور برائی ہمارے اندر اسی طرح ڈومیننٹ ہے جیسے دو پہاڑیاں دور سے نظر آتی ہیں، اچھائی اور برائی اسی طرح ہمارے اندر ڈومیننٹ اللہ نے رکھی ہے۔ تو اب یہ میں اور آپ ہیں کہ ہم لوگ کون سا راستہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اچھائی اور برائی کو کھول کے رکھ دیا ہے کہ تم جس پہ چاہو چلو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہم ہیں کہ کون سی سائڈ پہ ہم ایکسیلیٹر دیتے ہیں، اچھائی کی طرف ایکسیلیٹر دیتے ہیں یا برائی کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی اور میری مرضی ہے، ہم نے علم صحیح حاصل کرنا ہے قرآن اور سنت کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ ہمیں کبھی کس طرح ریمائنڈرز دیتے ہیں، کبھی کس طرح، کبھی کرونا وائرس کے ذریعے ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں، کبھی کس طریقے سے اپنی طرف بلا رہے ہیں، کبھی ہماری فیملیز میں ڈیتھ ہو رہی ہیں، کبھی کیا مشکل آ رہی ہے، کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، تاکہ ہم اٹھیں، ہم جاگیں،
اگر اللہ تعالیٰ نے یہی کرنا ہوتا کہ ہم سب کو بس اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہاں میں تو یہی مطلب کچھ لوگوں کے ذہن میں تھاٹ ہوتی ہے نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میں گناہوں میں جاؤں، اللہ نہ کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی نا تو اللہ دنیا کو پھر اتنا اتنا زیادہ اور خوبصورت کرتے اور کوئی پرابلمز نہ آتی اور ہم لوگ سب کے سب گناہوں میں جاتے اور پھر ایسے جاتے کہ پھر سب ہی جہنم میں جاتے، لیکن نہیں، اللہ پرابلمز لاتے ہیں تاکہ ہم لوگ جاگ جائیں، تاکہ ہم لوگ اٹھیں، اپنے آپ کو خود جھنجھوڑیں۔ یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے نا۔ سب سے زیادہ پرابلمز نبیوں کی زندگی میں آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان سے جن کا کم ایمان ہوتا ہے، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم، جتنا ایمان آپ کا زیادہ ہوگا اتنے پرابلمز لائف میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پرابلمز میں ہمارے ساتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، آمین۔ اگلی آیت دیکھیں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا من بعد وقاتلوا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں اور یہ بات بتا رہے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ خرچ نہیں کرتے۔ اب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ جو سورہ ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور صحابہ آلریڈی کافی سال گزر چکے ہیں، قرآن بھی تقریباً 10-12 سال گزر چکے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن اب دوبارہ خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے ترغیب دے رہے ہیں کہ لوگ خرچ کریں۔ لیکن آگے کیا بتا رہے ہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں، مفسرین کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یعنی یہ جتنا بھی مال ہے یہ اللہ کی میراث ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اب میراث ہوتی ہے تو جو آگے انہیرٹ ہوتی ہے نا، میراث جو پیرنٹس سے انہیرٹ ہوتی ہے بچوں کو، باپ سے انہیرٹ ہوتی ہے بچوں کو، تو وہ میراث بچوں کی اپنی نہیں ہوتی، وہ باپ کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میراث آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا دی ہوئی، اللہ کی میراث ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ کہ یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ایک دن تمہیں لازماً اسے چھوڑ کر جانا ہے، یہ اس کا پہلا میننگ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے تم کو کسی فقر اور تنگ دستی کا اندیشہ لاحق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس خدا کی خاطر تم اسے خرچ کرو گے وہ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے پاس تمہیں دینے کو بس اتنا ہی کچھ نہ تھا جو اس نے آج تمہیں دے رکھا ہے، بلکہ کل وہ تمہیں اس سے بہت زیادہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے دو معنی ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں اگر دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے تو دے رہے ہیں، انسان کا تو کچھ نہیں ہے نا۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی میراث۔ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ، کہ برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ کہ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، ٹھیک ہے، اور قاتل اور مطلب قتال کی۔ اولئک اعظم الدرجہ، ان لوگوں کا پہلا درجہ یعنی زیادہ بڑا درجہ، اعظم کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے عظیم اور ایک ہوتا ہے اعظم، عظیم سے بھی بڑا، ٹھیک ہے؟ درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، لیکن ان لوگوں سے بڑا درجہ ہے، یعنی مہاجرین کا درجہ جو ہے وہ بڑا ہے انصار کی نسبت۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن سب سے ہی اللہ کا وعدہ، سب سے ہی اللہ تعالیٰ نے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کے ساتھ اس کو جاننے والا اور اس کے بارے میں خبر رکھتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ کے اور میرے لیے سیکھنے والی بات کیا ہے کہ دیکھیں، مہاجرین نے کب خرچ کیا؟ ایسی حالت میں مال کو انہوں نے خرچ کیا تھا جب دور دور تک کہیں یہ امکان نظر نہیں آتا تھا کہ کبھی فتوحات بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور ان کے خرچ کی تلافی بھی ہوگی، لیکن انہوں نے اس نازک صورتحال میں مال کو دیا۔ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا نا کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، ہاں، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا
کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس بہت زیادہ مال نہ ہو اور آپ اس وقت تندرست بھی ہو، لیکن آپ کو یہ ہو کہ اگر یہ مال میں اپنے لیے خرچ کر دوں گا نا کسی کام میں تو یہ بڑھ جائے گا، لیکن اس وقت آپ اس کو اپنے لیے خرچ کرنے کی بجائے کسی اور کو دو نا، اور اس کو فار ایگزامپل اس پہ خرچ کرو کسی اور پہ، تو وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو آج جب مال جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے پہ خرچ کر رہے ہیں، تو نہیں، اس وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس وقت ہم نے لوگوں پہ خرچ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ جتنا ہمارے پاس ہے۔ یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں پوچھیں گے نا کہ تم نے لاکھوں خرچ کیے یا کروڑوں خرچ کیے، ایک کھجور جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ہو سکتی ہے، اور ایک پہاڑ کھجور کے برابر ہو سکتا ہے صرف نیتوں کی بنا پر۔ تو اگر آپ ایک کھجور بھی دیں گے نا اللہ کی راہ میں، اور اگر آپ کی نیت اللہ کے لیے، تو اللہ اس کو بہت بڑھا دیں گے۔ تو مہاجرین کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں انصار کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے تب خرچ کیا جب آگے کوئی امکانات ہی نہیں تھے۔ انصار نے تو تب کیا نا جب فتوحات ہو رہی تھی اور اسلام بڑے کنٹریز میں جا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو تب تو ایزی تھا خرچ کرنا، یقیناً پیسہ خرچ کرنا ہمیشہ ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آگے کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو تب خرچ کرنے کی جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے اوپر رسول اللہ نے بھی ہمیں بہت ترغیب فرمائی ہے۔ ایون کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر دو تو میرے صحابی یعنی مہاجرین کے برابر مطلب ان کے برابر ایک مد جتنا، یعنی کہ ایک مٹھی اگر انہوں نے کچھ خرچ کیا نا اس برابر بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو انصار کا جو مہاجرین کا جو لیول ہے وہ انصار سے بڑا ہے، کیونکہ انہوں نے تب خرچ کیا جب آگے کچھ بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ تو ہم لوگوں کو بھی خرچ کرنے پر بہت ترغیب دی جا رہی ہے۔ بس یہ لاسٹ آیت ہے، 11th آیت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، قرض حسنا، فیضاعفہ، تو اللہ اس کو بڑھا دے کئی گنا، اور وَلَهُ اجر کریم، اور اس شخص کے لیے بہترین اجر ہے۔ اچھا اس بات کو سمجھیے کہ قرض کیا ہوتا ہے۔ قرض آپ کس کو دیتے ہیں؟ ایک تو آپ قرض دیتے ہیں تب جب آپ سے کوئی مانگے، پہلی بات۔ قرض اور تحفے میں کیا فرق ہے کہ تحفہ آپ اپنی خوشی سے دیتے ہیں، لیکن قرض کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بہت دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن آپ دے دیتے ہیں۔ دوسرا، قرض میں یہ لازماً مطلب لکھی ہوئی بات ہوتی ہے کہ اگلا بندہ آپ کو واپس کرے گا، تحفے میں یہ نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ آپ کو دے گا۔ اللہ آپ سے تحفہ نہیں مانگ رہے، اللہ آپ سے قرض مانگ رہے ہیں، لیکن کیسا قرض؟ قرضاً حسنا، وہ قرض جو آپ خوشی خوشی دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ورڈ قرض استعمال کیا ہے تاکہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ چیز آپ کو لازماً واپس کی جائے گی۔ آپ 1 روپے اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اور وہ آپ کہیں گے کہ تو ختم ہی ہو گیا۔ بظاہر دنیا کے کیلکولیٹرز میں اگر فار ایگزامپل کسی کے پاس 1000 روپیز اور اس میں وہ 100 روپیز کسی کو دیتا ہے، قرض دیتا ہے، تو بظاہر کیلکولیٹر تو یہ بتا رہے کہ اب آپ کے پاس 900 رہ گئے، لیکن آپ کا رب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ زیادہ ہوں گے۔ تو آپ اب سوچیں کہ آپ کیلکولیٹر پر بلیو کرو گے یا پھر اپنے رب پر بلیو کرو گے۔ تو ہمیں جب بھی پیسہ دینا ہے، جو بھی دینا ہے، آپ کے پاس کچھ کپڑے ہیں، آپ کے پاس کوئی آپ کی پسند کی کوئی چیز ہے، کوئی ایکسٹرا کتاب ہے، کچھ بھی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں کسی کو دوں گی تو یہ ایکچولی میں اپنے رب کے لیے دوں گی اور اس سے فائدہ ہوگا کسی کو، تو آپ اس کو ضرور دیں، ضرور دیں، ضرور۔ خاص طور پر کھانا کھلانا، اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، اس کو بڑھا دیں گے، اور جب جس چیز کو رب بڑھائے گا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی لہو اجر کریم، اور بہترین اجر اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے جو میں نے پڑھایا آپ کو، جو غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے، جو صحیح اور حق اور سچ تھا وہ آپ لوگوں کے دلوں میں رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔